رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على خاتمهم أفضل النبيين سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترض حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات بر محمد وآل محمد مولا امام زمانہ کے تعجیل ظہور کے لیے بلندتر صلوات عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے جس گوشہ و کنار میں مصروف عزا ہیں مصروف جلوس ہیں ان کی سلامتی اور ان کی حفاظت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجئے گا اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اور حاجت روائی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محترم سامعین رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت تم سے طلب نہیں کرتا مگر میرے عطرت سے مودت رکھو ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا اور جو بھی نیک عمل انجام دے گا اس کی نیکی میں ہم اضافہ کرتے ہیں ان اللہ غفور شکور اور اللہ بڑا بے شک بڑا بخشنے والا اور شکر قبول کرنے والا ہے عزیزان محترم
قابل غور بات ہے کہ کسی نبی نے اپنی امت سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، اور نہ خدا نے کسی نبی سے یہ فرمایا کہ اس طرح سے کہو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا حکم دیا گیا کہ عطرت سے اور اہل بیت سے مودت رکھنے کا؟ تو ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سرکار دو عالم کے بعد انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس وجہ سے اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس کشتی میں آ گیا، سوار ہو گیا، اس نے نجات پائی، اور جو اس کشتی میں نہیں آیا وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ تو اب اہل بیت کی حیثیت یہ ہے جو نوح کی کشتی کی ہے۔ نوح کی کشتی کا اگر کوئی مسلمان مطالعہ کرنا چاہے تو خود قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی اور اس تبلیغ کا نوح کی امت پر اثر نہ ہوا تو اللہ سے قوم کے اوپر عذاب کا مطالبہ کیا، درخواست کی کہ ان میں سے اب کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسلمان پیدا ہو جائے، اللہ کا ماننے والا پیدا ہو جائے۔ لا یلد الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگارا اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان کے گھر میں سوائے کافر اور فاسق کے، ملحد کے کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے نوح تم ایک کشتی بنا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ کشتی بنا، البتہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ لکڑی کیسی ہو وہ بھی ہماری وحی کے مطابق، کس درخت کی لکڑی ہو یہ بھی ہماری وحی کے مطابق، اور ہماری نگاہوں کے سامنے تو کشتی بنا، اور جگہ بھی مقرر ہو جائے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جگہ بھی ایسی کہ دیکھنے والا حضرت نوح علیہ السلام کے اس کام کو دیکھتا تھا تو استہزاء کر کے مذاق اڑا کے چلا جاتا تھا۔ اب یہاں پانی ہے کہاں جو آپ کشتی بنانے بیٹھ گئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ صحرا میں بنا رہے ہیں، لقدق صحرا میں، پانی دور دور تک بھی نظر نہیں آتا، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے اپنی نجات کے لیے، اور جو کافر ہیں امت میں ان کو دریا میں، سمندر میں غرق کرنے کے لیے۔ اور جو کافر تھے نوح علیہ السلام سے گزرتے ہوئے کہتے تھے یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ بھی کوئی مطلب یہ کہ عاقلانہ کام ہو سکتا ہے کہ ایسے صحرا میں آ کر آپ کشتی بنا رہے ہیں۔ کشتی کو تو صحرا میں چلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، کشتی چلتی ہے دریا میں، کشتی چلتی ہے سمندر میں، اور بنائے جا رہے ہیں آپ صحرا میں، خشک زمین پر۔ تو جہاں پہ صحرا کا تو جہاز، صحرا میں اس زمانے کا اونٹ ہوا کرتا ہے، تو جہاں پر یہ قافلہ چلتا ہے اونٹوں کا وہاں پر کشتی لے کر بیٹھ گئے۔ تیری حکمت اور تیری تبلیغ بھی اور تیرے کام بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے، لیکن نوح علیہ السلام مطابق وحی
اللہ کی جانب سے جو وحی ہوتی تھی اس کے مطابق اس صحرا میں کشتی بناتے رہے۔ جب کشتی تیار ہوئی تو حکم ہوا کہ ان میں سے ان کو کشتی میں سوار کر کہ جو مومن ہیں، اور ہر جاندار میں سے جوڑی جوڑی سوار کیا۔ کشتی تیار ہوئی، اور جب ان کو سوار کیا جو صاحب ایمان تھے، جو نوح پر ایمان لائے تھے، سوار کیا، اور جو جانداروں میں سے بھی ہر ایک سے جوڑی سوار کر لیا، تو اب وہ فارت تنور نہیں ضرورت پڑی، توجہ کیجئے گا، نہیں ضرورت پڑی نوح علیہ السلام کو کشتی سمندر کی طرف لے کے جائے اور سمندر میں کشتی کو داخل کرے، نہ، فارت تنور، تندور سے ہی پانی ابلنے لگا۔ جہاں پہ آگ ہوتی تھی، جہاں سے آگ برستی تھی، پانی ابلنے لگا، آگ کے مقام سے پانی ابلا، اور آسمان سے بھی طوفانی بارش ہونا شروع ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے طوفانی بارش اور بحر متلاطم وجود میں آیا، یعنی موجیں مارتا ہوا، طوفانی موجیں مارتا ہوا ایک سمندر وجود میں آیا۔ اس سے زیادہ میں آج عرض نہیں کروں گا، باقی آپ کے لیے واقعات معلوم ہیں۔ تو پس یہ نوح کی کشتی جو خشکی میں بنی، مطابق وحی بنی، اور پانی خود بخود اسی صحرا میں آنے لگا، کشتی بلند ہوئی، طوفان اٹھا، نوح کے بیٹے کو ان کے باپ نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ کہا نہیں، میں آپ کی کشتی میں نہیں آ سکتا اور نہیں آؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو اس پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا اور اس پہاڑ سے پناہ لوں گا کہ اس پانی سے مجھے نجات مل جائے گی، پہاڑ کی چوٹی میرے لیے نجات کا سبب بنے گی، میں آپ کی کشتی میں نہیں آتا۔ اور باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایسے میں ایک طوفانی موج ایسی آ گئی، فکان من المغرقین، نوح کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، یعنی غرق ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر نجات کے حوالے سے کشتی بنائی جاتی ہے وہاں پر حسب نسب کام نہیں دے گا، شجرہ کام نہیں دیتا، فقط ایمان اور عمل صالح کام دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ نسبی اعتبار سے نوح کا بیٹا تھا، لیکن نوح پر ایمان نہیں لایا، اور آخری لحظے میں بھی کہا ایمان لا اور کشتی میں آ جا، نہیں آیا تو غرق ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جگہ آیات ہیں جس میں کہا پالنے والے یہ تو میرا بیٹا تھا اور آپ کا قول تو سچا ہے، تو ایمان والوں کو نجات دیتا ہے۔ آواز آئی انہو عمل غیر صالح، نوح یہ عمل غیر صالح ہے، لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر کہ جب نجات کی کشتی ہوتی ہے اور جس کا معیار ایمان اور عمل صالح ہو، تو ایسی صورت میں کسی نسبی رشتہ بھی کوئی کام نہیں دے سکتا ہے، بلکہ صریح آیت ہے لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ تو نوح کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اب آئیے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، جو اس کشتی میں آیا وہی نجات پائے گا، اور جو نہیں آیا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو نوح کی کشتی بنی کیسے؟ آیا نوح کی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ نوح کے
اپنے فیصلے کے تحت یا اللہ کے فیصلے کے تحت؟ کیا نوح کا اپنا کوئی انتخاب تھا یا اللہ کی طرف سے حکم تھا؟ نوح کا کوئی انتخاب نہیں تھا، نوح کی کوئی چوائس نہیں تھی، اللہ ہی کی مرضی تھی، اور اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق نوح کی کشتی بنائی۔ تو جو کوئی چاہتا ہے اپنے لیے نجات کا راستہ، نجات کا ذریعہ فراہم کرے، تو اسے اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا، اس کی بھی مرضی نہیں چلے گی، اسے اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا۔ نوح جیسے نبی کے لیے، نوح کشتی بنانے کے حوالے سے اس کی مرضی نہ چلی تو امتی کو کیا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے ذریعہ نجات تلاش کرنے لگے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور یہ کشتی مطابق وحی بنی اور چلی کیسے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ کشتی ستاروں سے مدد نہیں لیتی تھی، نوح کی کشتی کی عرض کر رہا ہوں، نوح کی کشتی ستاروں سے اپنا راستہ معین نہیں کرتی تھی، یہ کشتی اللہ کے حکم سے بنی، اللہ کے حکم سے چلتی رہی، اور جب تک پانی تھما نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ کشتی سمندر پر بلند رہی۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بھی سرکار دو عالم نے یہی فرمایا، تشبیہ دی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی ہے۔ اب نوح کی کشتی آپ کی سمجھ میں آئی، بنی اللہ کی مرضی سے، چلتی ہے اللہ کی مرضی سے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بھی پیغمبر نے اپنی مرضی سے اہل بیت کو کشتی نوح کے مانند نہیں کہا۔ جس فرد کے بارے میں اہل بیت کے حوالے سے رسول خدا نے نشاندہی کی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور اللہ کی وحی کے مطابق ہے، اس لیے کہ رسول کی تو شان یہ ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرا رسول، میرا بھیجا ہوا، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے لب نہیں ہلاتا، اور جو کہتا ہے وہی وحی ہے۔ جو کہتا ہے وہ ہماری وحی کے مطابق ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، تو یہ کشتی بھی مرضی الہی کے مطابق ہے، اور کشتی نوح ستاروں سے مدد نہیں لیتی تھی۔ تو اہل بیت علیہ السلام بھی اللہ سے الہام لیتے ہیں اور امت کی ہدایت فرماتے ہیں۔ قرآن رسول کا فرمان اور الہام الہی متوجہ ہے۔ امام پر جس طرح سے رسول کے پاس فرشتے وحی آتا تھا، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے، اس طرح امام کے پاس جبرائیل کو پیغام لے کر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر نبوت آ کر ختم ہو گئی، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد دین مکمل ہو گیا، دین کے پیغام کے حوالے سے اب کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوگا، اب جبرائیل دین پہنچانے کے اعتبار سے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب دین مکمل ہو گیا سرکار دو عالم کی ذات والا صفات پر آ کر، لہٰذا یہ پیغام نہیں، لیکن الہام الہی کا راستہ امام کے لیے ہے۔ بس امام کے علم کے راستوں میں سے ایک یہ کہ جو قرآن میں ہے اور جو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی ہے وہ ذریعہ علم ہے، اور پھر وہ علم ہے جو الہام کے ذریعے سے امام کو ہوتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔
تو یہ 3 ذریعے ہیں امام کے، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، فقط صرف آپ کے لیے عرض کیا ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی تشبیہ دی ہے نوح کی کشتی کے ساتھ، اور نوح کی کشتی اس طرح سے بنی، اس طرح سے چلتی ہے، یعنی مرضی الہی کے مطابق۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا کلام بھی مرضی خدا کے مطابق ہے، یعنی جو اہل بیت بولتے ہیں وہی رضا الہی ہے۔ اہل بیت نے جس چیز کا امر کیا، حکم کیا، وہی حکم خدا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے جس چیز سے روکا وہی حکم خدا ہے، وہی نہی خدا ہے۔ اس وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور محبت واجب ہے، کیونکہ یہ مرضی الہی کے ترجمان ہیں، رضا الہی کے ترجمان ہیں، اس لیے اہل بیت سے محبت۔ اب اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے اوپر کیا لازم ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے، جو تقاضے ہیں اس حوالے سے میں عرض کروں گا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس گفتگو کو آپ پوری توجہ سے سنیے گا کہ ہم کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے محب اور ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جو انہوں نے فرمایا اس کے مطابق عمل کریں۔ کیا فرمایا؟ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، برادران دینی کے حقوق کے بارے میں ہمیں کس طرح سے اہل بیت نے تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ تقاضائے محبت ہے جسے ہم ادا کر رہے ہیں۔ کتنے حقوق ہوتے ہیں ایک دینی بھائی کے دوسرے دینی بھائی کے اوپر، اور امام صادق علیہ السلام اپنے خاص صحابی سے جب انہوں نے سوال کیا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے برادران مومنین کے حقوق بتاؤں اور تم پورا نہ کر سکو، مجھے خوف ہے تمہیں علم ہو اور علم کے بعد تم عمل نہ کر سکو تو پھر تمہاری گرفت ہو جائے گی، مجھے اس کا خوف ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ ذمہ داریاں خواص کی ہوتی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی ہوتی ہیں، سنجیدہ افراد کی ہوتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں والدین ہونے کے اعتبار سے ان کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں نوجوان پڑھے لکھے افراد کے حوالے سے ہوتی ہیں، ان کی ہوتی ہیں۔ ان سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ، ہمارا علاقہ آئیڈیل ہونا چاہیے، اور اس میں وہ نمونے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ من جملہ ان میں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا میں والدین سے کہ دیکھیے، آپ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اولاد کے تعلیمی اخراجات کے لیے آپ صرف کرتے ہیں، آپ کی پوری توجہ ہوتی ہے، اور یہاں سے آپ جو نا گلگت بھیجتے ہیں اسکول کالج وغیرہ کے لیے، کتنے اخراجات ہوتے ہیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، اس لیے کہ زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر اپنی اولاد کو بہترین تعلیم نہ دیں تو وہ اس دنیاوی لحاظ سے ایک اچھا فرد، ایک ذمہ دار فرد نہیں بن سکتا، اب معاشرے میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، اور اپنی اچھی باعزت زندگی گزار نہیں سکتا۔ لہٰذا والدین مشقت برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، زحمتیں برداشت کرتے ہیں، تاکہ اولاد کا مستقبل بن جائے، سنور جائے، فیوچر ہو جائے۔ تو جہاں پر آپ نے اتنی محنت کی ہے وہاں پر آیا اس میں بھی فکر آپ سوچتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کی جو نا اولاد اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے کتنی واقف ہے، کتنے نماز روزے کے مسائل سے واقف ہے، اور کتنی جو نا قرآن مجید کی تعلیم سے وہ آراستہ ہے، اس کے بارے میں آپ اہمیت دیتے ہیں۔ جب بھی میں آتا ہوں کچھ دوست احباب ہم سے یہی کہتے ہیں کہ معاشرہ، محلے میں، آبادی میں چینجنگ تو دو چیزوں کے ذریعے سے آتی ہے،
اور وہ دونوں چیزیں ہمارے اس علاقے میں فاقد ہیں. ایک ہماری مساجد آباد ہوں نماز جماعت کے ذریعے کہ الحمدللہ مسجد آباد ہے لیکن متاسفانہ کہیں جماعت نہیں ہے. فرشتہ تو نہیں آ سکتا، وہ مجرد اور ہم مادی وجود رکھتے ہیں، وہ تو نہیں آ سکتا. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، 11 امام شہید ہو گئے، 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ تو نہیں آ سکتے. آئے گا تو ہم آپ کی طرح ایک آدمی آئے گا نا جس نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہوگی، حوزہ علم نجف گیا ہوگا، قم گیا ہوگا، وہ آئے گا اور لانا پڑے گا. وہ آئے گا یا آپ کو لانا پڑے گا؟ وہ آپ کو لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اگر ضرورت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد آباد ہو، آپ سے اس حد تک آباد ہوتی ہے، لیکن یہ ضرورت پورا نہیں کرتی. چونکہ اگر مسجد میں جماعت ہو جائے تو بچہ بھی نمازی ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں کہ جو باپ کی نہیں سنتے مولانا کی سنتے ہیں. بھائی اسکول کے استاد کی سنتے یا نہیں سنتے؟ ایسا ہے نہیں. استاد کی بات وہ بچہ اچھی طرح سے سنتا ہے. جتنا ماں باپ بتاتے ہیں اس سے زیادہ استاد سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو ایسے ہی اگر آپ کے محلے میں مولانا رہتا ہو تو یہ بچہ اس مولانا کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اس سے خود بخود کچھ نہ کچھ باتیں سیکھتا ہے. تو الحمدللہ میں دوبارہ جملے کو تکرار کروں گا، ہماری مساجد آباد ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہماری مساجد میں کہیں جماعت ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا جی. اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. اور ہم جاتے ہیں زیارت حج پر تو وہاں کے قصے لاتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج سخت باتیں کرنے لگا ہوں. وہ پہلا والا عشرہ تھا کہ جس میں ہم نے فضائل اور اس طرح کی باتوں پر جو نا زور دیا، لیکن ابھی جو نا یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم زیارات پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے افراد میری باتیں سن رہے ہیں نا؟ آپ میں سے بہت سارے افراد ایئرپورٹس پر گھنٹوں انتظار کرتے رہے ہیں اب اگلی فلائٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور نمازوں کا وقت بھی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کیسی جماعت ہوتی ہے، جو بھی آگے گیا تھوڑا سا پانچے اوپر کر دیے، اسے آگے کر دیا، پیچھے کھڑے ہو گئے. وہاں یہ جماعت، میں نہیں کہتا ہر کسی کو کریے گا، لیکن ہم اصلاً اہتمام بھی نہیں کرتے. میں خود بعض جگہ اسی یعنی میں دن بھر دیکھتا رہا. میں 17 گھنٹہ ایک ایئرپورٹ پر پھنسا رہ گیا تھا. میں نے دیکھا کہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، وضو کر کے آیا، یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پیچھے دوسرا آدمی آیا وہ برابر میں کھڑا ہو. جانتے ہیں آپ کہ اگر ماموم ایک ہو تو پیش نماز کے تھوڑا سا دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے. اتنے میں ایک تھا نا، توجہ کیجیے گا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا آیا اس کے دائیں جانب تھوڑا سا ایک قدم پیچھے کھڑا ہوا. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص آیا. اب 2 ماموم ہو گئے، تو اس نے جو ماموم اس کے سائڈ کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوا تھا نا، اس کو پیچھے کر دیا. ٹھیک ہے. نماز میں ہی، یوں نہیں البتہ قبلے کے ساتھ پیچھے کر دیا، خود بھی پیچھے کھڑا ہوا. دیکھیں نماز جماعت ہو گئی. ایسی کئی جماعتیں میں نے اس جگہ دیکھی اس نماز خانے میں کہ جو نماز جماعت ہوتی تھی. اچھا جی. تو یہ جماعت پر جماعت کے لیے اتنی اہمیت دیتے ہیں. ہم اس طرح کی باتیں اور اپنے جو زائرین سے ملنے آتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں، یہ سارا کچھ بتاتے ہیں. تو ہماری مساجد میں جماعت کیوں نہیں؟ جماعت کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کام کہ اگر ہماری مساجد میں جماعت کا اہتمام ہو تو آبادی میں تبدیلی آ سکتی ہے. دوسرا کام جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امام بارگاہیں، ہماری مساجد، ان میں قرآن و دینیات سینٹرز اوپن ہونا چاہیے پورا سال، کہ جہاں پر قرآن اور دینیات کی تعلیم دی جائے گی تو بچہ دیندار پیدا ہو جائے گا، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دیندار ہو جائے گا. متوجہ ہیں آپ؟ اگر آپ کا فرزند، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ساری دنیاوی تعلیم رکھتا ہو لیکن دین نہ رکھتا ہو، دین کی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، تو کیا آپ راضی ہیں؟ نہیں راضی ہیں. اور کیا اہل بیت علیہ السلام راضی ہوں گے؟ اس سے نہیں ہوں گے. تو کیا ایسی صورت میں اس والدین سے راضی ہوں گے جس نے توجہ نہیں دی ہے؟
ان سے بھی راضی نہیں ہوں گے، ان کے لیے بھی شکوہ ہوگا اہل بیت علیہ السلام کا، جب یہ چھوٹا تھا تو تم نے توجہ نہیں دی۔ مولائے متقیان حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، حسن تم جب چھوٹے ہو ابھی تو میں نے تمہاری تربیت کرنا شروع کی ہے، اس لیے کہ چھوٹے بچے کا دل ایک تیار زمین کی طرح ہوتا ہے، زرخیز اور تیار زمین کی طرح ہوتا ہے۔ زرخیز اور تیار زمین میں جو بھی بوئے آدمی اگ آتا ہے، اگ آتی ہے وہ چیز، گندم تو گندم، جو تو جو، کوئی اور فصل تو وہ فصل۔ چونکہ زمین زرخیز اور آمادہ ہے کاشت کے لیے، جو بھی بیج بوئیں گے وہ اگے گا، ضائع نہیں ہو جائے گا۔ اگر اس میں لا کر جاڑی کے بیج بو دیں تو زمین سے کیا آ جائے گا؟ جھاڑیاں نا۔ اگر جاڑیاں لا کر بوئیں بیج اور اس کے بعد آپ انتظار کریں گندم کی فصل میں کاٹوں گا تو شاید فضول انتظار ہوگا، بے جا انتظار ہوگا، متوجہ ہے نا؟ تو امام فرماتے ہیں، حسن بیٹا تمہاری تربیت اس وقت شروع کی ہے کہ تم چھوٹے ہو اور تمہارا دل اس آمادہ اور زرخیز زمین کی طرح ہے، جو بھی بویا جائے اسی طرح ہوتا ہے۔ اور چھوٹی عمر میں تعلیم دینا پتھر پر لکیر لگانے کے مانند ہے کہ پتھر پر لگی ہوئی لکیر مٹ نہیں سکتی، تو چھوٹے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بڑا ہوتا ہے تو بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ بس دو چیزیں بہت مؤثر ہیں ہمارے معاشرے میں اچھی تبدیلی کے لیے، ایک تو یہ کہ ہماری مساجد اس طرح سے آباد ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ ہماری امام بارگاہ ہیں، ہماری مساجد میں دینیات سینٹر فعال ہوں اور اس میں کام ہو۔ اب یہ کر رہے ہیں آپ، کرنا چاہتے ہیں آپ، تو اس مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ بھی ہے، اور اگر یہ فرض منصبی آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اصل کام تو رہ گیا، اصل کام تو رہ گیا۔ پھر بعد میں شکایتیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے، سویا رہتا ہے اتنا جوان بچہ،